وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ مائدہ کی آج 119 اور 120 نمبر آیت ہے اور 10 نمبر 521 ہے. اور آج کا موضوع، کیا ہم نے باطل کو حق سمجھ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنین. وہ قصہ بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا سے ڈرو. قالوا نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. وہ بولے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس خوان کے نزول پر گواہ رہیں. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. تب عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے. قال اللہ انی منزلها علیکم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. خدا نے فرمایا میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں
किसी को ऐसा अजाब न दूंगा। وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اور اس وقت کو بھی یاد رکھو جب خدا فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا، کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور جو تیرے ضمیر میں ہے اسے میں نہیں جانتا۔ بے شک تو علام الغیوب ہے۔ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجز اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، وہ یہ کہ تم خدا کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا۔ جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو تو ان کا نگراں تھا، اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر بخش دے تو تیری مہربانی ہے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 119 لفظی ترجمہ۔ قال اللہ نے کہا، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے کہ نفع دے گا سچوں کو ان کا سچ۔ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جس کے ضمن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ سامعین کرام، جو تمام مضمون کا خلاصہ ہے اور ایک بہت بنیادی بات ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سچ کی پیروی، جھوٹ سے پرہیز اور سچ کی پیروی۔ دیکھیں، یہ قانون تو دنیا میں بھی عام طور پہ چلتا ہے کہ سچ بولو اور جھوٹ سے بچو۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، دنیا میں بھی آپ یعنی اسی اصول پر پیروی کرتے ہیں۔ آپ بھی سچ کو پسند کرتے ہیں، جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی اصولی طور پہ۔ عملی طور پہ تو ایک الگ بات ہے، اصولی طور پہ سچ کی بڑائی ہے اور جھوٹ کو اچھا نہیں سمجھتے لوگ۔ باقی رہ گیا کہ یہاں یعنی سچ، یعنی آپ نے دیکھا نا کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ قیامت کے دن سچے لوگوں کو سچ فائدہ دے گا، ان کا سچ فائدہ دے گا۔ بہرحال دیکھیں، سچ تو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ یہ بات نہ سوچیں کہ دنیا میں ہمیں سچ فائدہ نہیں دے گا،
سچا انسان دنیا میں سرخرو ہوتا ہے، اور سچے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھ لیں نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو سب سے پہلے تو میں دنیا کا تذکرہ کروں گا کہ دنیا کے اس کے بعد جو ہے وہ آخرت کا نمبر ہے، پہلے دنیا ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ سچ دنیا میں اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ سچ کا فائدہ آپ دنیا میں دیکھیں گے۔ اگر آپ سچ بولیں گے اور سچ پر کاربند رہیں گے اور سچ کی پیروی کریں گے، سچ یعنی حق سچ ہے اور باطل جھوٹ ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ سچ ایک ہے اور جھوٹ بہت سے ہو سکتے ہیں، باطل بھی بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن سچ اور حق ایک ہے۔ یعنی بعض اوقات حق استعمال ہوتا ہے، اور مثال کے طور پہ وہ آیت ہے نا کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، سچ آ گیا اور جھوٹ مٹ گیا، اور جھوٹ مٹنے والی چیز ہے۔ میں نے تھوڑا سا ترجمہ مختلف کیا ہے، اور اس کا ترجمہ یعنی حق کو میں نے سچ کہا ہے۔ تو بہرحال سچ تو ایک ہی ہے، اور سچ تو حق ہی سچ ہے، اور حق سچ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے یعنی مترادف ہے۔ لیکن دیکھیں سچ یہاں جو سچ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ہمارے حقیقی فائدے کے لیے نازل کیا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی اس میں ہمارا روح کا فائدہ ہے۔ دنیا میں اگر روح آئی ہے، اس کو انسانی جسم ملا ہے، تو وہ روح کے فائدے کے لیے ملا ہے۔ ہاں ظاہری کیا فائدہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو اس کی بحث ہم نہیں کر رہے، لیکن یہ بات نوٹ کر لیں کہ اصل قرآن کے جو مضامین ہیں وہ حق یعنی سچ یعنی روح کے بارے میں ہے، روح کی کامیابی کے لیے ہے، انسان کی کامیابی کے لیے ہے۔ قرآن ظاہر ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کے لیے نازل فرمایا ہے، ہمارے لیے نازل فرمایا ہے۔ اور تو بہرحال یہ سچ کی میں بات کر رہا ہوں، ھذا یوم ینفع الصادق، لیکن سچ میں کہہ رہا ہوں آپ کو دنیا میں بھی آپ کو سچ فائدہ دے گا، اور سچ کی پیروی آپ کو فائدہ دے گی دنیا میں بھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں جس کو ہم سچ سمجھتے ہیں دراصل وہ جھوٹ ہے، یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں۔ جس بات کو ہم سچ سمجھتے ہیں وہ در حقیقت جھوٹ ہے، اور ہم جھوٹ کو سچ سمجھ کے اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ دنیا باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دنیا تو ایک آلہ ہے، آلے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ اوزار ہیں نا، یہ بڑھئی کے اوزار بیکار ہیں اگر وہ ان سے آپ کام نہ لیں۔ اس میں رندہ ہے، ہتھوڑی ہے، آری ہے وغیرہ وغیرہ، وہ پورا تھیلا ہوتا ہے نا، جب وہ کہیں کام کے لیے جاتا ہے پورا تھیلا ہوتا ہے۔ لیکن بڑھئی اگر ان آلات کو گھر پہ رکھ لے، ان سے کام نہ لے، تو اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے ان آلات کا۔ یعنی اس میں تو بہت سے ایسے آلات ہیں جو لکڑی سے میز بنا دیتے ہیں، جو لکڑی سے کرسی بنا دیتے ہیں، لکڑی سے پلنگ بنا دیتے ہیں، اور بیسیوں قسم کی چیزیں بن سکتی ہیں لکڑی سے، لیکن اوزار کے بغیر تو نہیں بنیں گی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو یہ جسم دیا ہے یا دنیا کی زندگی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اوزار ہے، آلات ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كل اولئك كان عنه مسؤولا، اور کما قال سیاد ہے کہ دیکھو سماعت، بصارت، سماعت اور دل، سوچ، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
تو بہرحال یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. آج کا مضمون یعنی 2 آیات ہیں لیکن بڑی جامع آیات ہیں. سچ کی میں بات کر رہا ہوں. میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہم نے جھوٹ کو سچ سمجھ کے زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ تو یعنی اس لفظ سے ہی اگر ایسا ہے تو یہ تو بڑے دھوکے کی بات ہے. وہ عید مبارک والے وہ 5000 کے نوٹ بھی آتے ہیں نا. اگر کوئی آپ کو یعنی کوئی ایک گڈی تھما دے انعام میں یا کسی بھی موقع پہ 5000 کی گڈی نا، اس پہ عید مبارک لکھا ہو اور بالکل ویسی شکل ہو، ظاہر ہے کہ وہ تو فوٹو اتار کے پھر گڈی وہ پرنٹنگ کر لیتے ہیں پریس والے. فیک نوٹ آتے ہیں، اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، اس پہ عید مبارک لکھ دیتے ہیں اور اس میں کوئی صرف رنگ ایسا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو قبول کر لیں اس گڈی کو، یعنی آپ نے ایک مثال کے طور پہ ایک لے لیا گروسری، آپ کا گروسری کا سٹور ہے مثال کے طور پہ، یا الیکٹرانک کا سٹور ہے، تو کوئی آیا اور آپ سے یعنی 2-3 فریج لے لیے، اے سی لے لیے اور سارا 5 لاکھ وہ کتنے کا ہوتا ہے وہ 50,000 کی گڈی جو ہوتی ہے 5 لاکھ کی تو ہوتی ہے نا. ہاں چلے میں نے کیلکولیٹ نہیں کیا لیکن 5 لاکھ روپے لگا لیں. 5 لاکھ کا سودا خرید کے وہ عید کے مبارکوں والی 5,000 کے نوٹوں کی 100 کی گڈی دے دیتا ہے، بالکل پن پیک فریش. آپ منافع خور بھی ہیں، چیزیں مہنگی بھی ہیں، آپ بڑے خوش ہوتے ہیں صبح صبح میری بونی ہو گئی. تو وہ جو آپ کو اس نے نوٹ تھمائے تھے آپ نے اس کو سچ سمجھ لیا، وہ تو جھوٹ تھے، اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے، وہ تو عید مبارک والے نوٹ ہیں. یہ ساری زندگی ہم جھوٹ کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں. دنیا جو ہے یہ جھوٹ ہے، اس کا حصول جو ہے یعنی جو آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ ختم ہونے والا ہے، وہ آپ سے چھوٹ جانے والا ہے. 5 ارب روپے آپ چھوڑ کے چلے جائیں، مثال کے طور پہ ایک مثال میں دے رہا ہوں، چلے 5 ارب روپے آپ نے کما لیے اور 5 بنگلے ہیں آپ کے اور 20 گاڑیاں ہیں، لیکن یہ ساری کمائی جو ہے آپ پہ جب دل کا دورہ پڑے گا اچانک اور آپ چلے جائیں گے تو یہ ساری چیزیں چھوٹ رہ جائیں گے آپ سے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر آپ اپنے رب کے پاس تو اکیلے جائیں گے. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، آگے نا میرے پاس جس طرح میں نے تمہیں اکیلے پیدا کیا تھا. تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کے پاس، یہاں آپ کی کمائیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ دیکھیں آپس کی بات ہے، سمجھیں اس بات کو، جھوٹ کو سچ نہ سمجھیں. جھوٹ جھوٹ ہے. ہماری تو دیکھیں آج تمام توانائیاں جو ہیں جھوٹ کے لیے صرف ہو رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں قرآن پاک میں فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا ہی کے لیے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہم کوئی اچھے کام کر رہے ہیں. آج دیکھ لیں یہ تو 150 کروڑ مسلمانوں کی کہانی ہے، بہت یعنی عبرتناک کہانی ہے، ہماری عبرتناک کہانی ہے. اللہ کی ملاقات کا ہمیں کوئی ہوش ہی نہیں ہے، کوئی امید ہی نہیں ہے، کوئی ہوش ہی نہیں ہے. دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، دنیا کی زندگی کی تو کوئی حقیقت نہیں. نہ شوہر آپ کا ہے، نہ بیوی آپ کی ہے، نہ بچے آپ کے ہیں، نہ مال آپ کا ہے، نہ گھر آپ کا ہے، نہ کارخانے آپ کے ہیں، نہ یہ عہدہ آپ کا ہے. عہدہ تو یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، انسان جو ہے بس ختم ہو جاتا ہے. تو دیکھیں یہ جھوٹ ہے. دنیا آلات ہے،
ان آلات کو اگر آپ اسی کو سب کچھ سمجھ لیں گے تو وہ آلات تو کسی کام کے لیے آپ کو دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے. یہ زندگی، یہ قوت، یہ آنکھیں، یہ سماعت، یہ تمام دماغ، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی مقصد کے لیے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے؟ یہ تو سوچنے کے لیے ہے، تدبر کے لیے ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی جو اس کے سوچے اور سمجھے؟ قرآن میں سوچنا اور سمجھنا، مختصر بات کر رہا ہوں میں آپ سے مخاطب، کیا ہم قرآن میں سوچتے اور سمجھ سے کام لیتے ہیں؟ نو، بالکل نہیں. آپ کا جواب مجھے سنائی دیا کہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو سوچتے سمجھتے نہیں ہیں. سوچ سمجھتے تو ہم صرف دنیا کے امور کے بارے میں سوچتے ہیں سمجھتے ہیں. آپ دیکھ لیں آپ کا بچہ ہوتا ہے تو بس اس کی ظاہر کے بارے میں آپ کی سوچ محدود ہے. آپ کی خود اپنی سوچ چونکہ ظاہر تک ہے اور آپ جھوٹ کے پیروکار ہیں، اسی لیے آپ نے چونکہ خود ایک فریب میں آپ مبتلا ہیں، بچوں کو بھی آپ اسی فریب کی دعوت دیتے ہیں کہ پڑھو پڑھو پڑھو، کیا کرو گے دنیا میں، کیا بنو گے، تمہیں تو لیڈر بننا ہے. تو ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دنیا میں سچ آپ کے کام آئے گا. آج حاضہ، اب یہ حاضہ میں یہ تو نہیں ہے، یعنی ایک دن دیکھیں دنیا کا ہے اور پھر دن جو شروع ہوگا وہ ختم نہیں ہوگا. یہاں یعنی اگر ہم لینا چاہیں اور لیں یا نہ لیں، لیکن سچ یہ ہے کہ سچ دنیا میں بھی آپ کے کام آتا ہے اور آپ کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے اگر آپ سچ کی پیروی کریں. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں تم میں سے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جس نے بھی تم میں سے نیک عمل کیا اس کو میں ایک اچھی زندگی دوں گا. دنیا میں سچ کا اچھا بدلہ ملتا ہے. سچ کی پیروی کریں، سچ پر قائم رہیں. سچ حق ہے، حق اللہ ہے، اللہ کا راستہ ہے، نبی کا طریقہ ہے. بس دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، حق ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے، اللہ سچ ہے، اور جو اس کے سوا پکارتے ہیں لوگ وہ جھوٹا ہے، وہ باطل ہے. تو حق اللہ ہے، اللہ سچ ہے، نبی سچ ہے، نبی کا طریقہ حق ہے اور سچ ہے. ساری یعنی یہ تمام سچ ہے. سچ کی پیروی کریں. ہمیں تو یہ سچ جھوٹ لگتا ہے، سچی بات مجھے کہنے دیں. یہ سچ جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا، سچ اللہ ہے، اللہ کا راستہ ہے، نبی کا طریقہ ہے. یہ ہمیں جھوٹ لگتا ہے معاذ اللہ. آپ اگر ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض لوگ اس بات کو مائنڈ کریں، برا جانیں، تو اور کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں کہ نہیں تم تو جھوٹ کہہ رہے ہو، ہم تو اللہ کو حق جانتے ہیں، اللہ کے حکم کو حق جانتے ہیں، نبی کے طریقے کو سچ سمجھتے ہیں، حق سمجھتے ہیں، اور ہم تو اسی راستے پر ہیں، اللہ ہماری منزل ہے. تو جو لوگ ایسا کہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ آپ کے لیے تو بشارت ہے جنت کی، ہمیشہ جنت میں رہیں گے.
اللہ آپ سے راضی یہاں بھی ہے وہاں بھی راضی رہے گا. آپ کو اللہ تعالیٰ ادھر راضی کر لے گا. آپ یہاں اللہ سے راضی ہو گئے, وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کرے گا. سبحان اللہ. قال اللہ ھذا یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم. یہ بڑی کامیابی ہے. اور سامعین کرام, ان باتوں پر یقین کر لیں, یہ اللہ کی باتیں ہیں, یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے. اور دیکھیں اس میں جو آپ کو ملے گا کیا, سچ کی پیروی اگر آپ کریں گے اور سچ کے پیچھے چلیں گے, سچ کو قبول کر لیں گے اور سچ کو سچ جانیں گے. ہم تو سچ کو جھوٹ سمجھتے ہیں, جھوٹ کو سچ سمجھ لیا ہم نے. ہمارا مسئلہ تو یہ ہے. لیکن اگر آپ آنکھیں کھولیں, کھول آنکھ, زمیں دیکھ, فضا دیکھ, یعنی آپ دیکھیں سچ آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ کے ارد گرد سچ ہے, یہ سچ آپ کے سامنے ہے. سچ کو آپ پڑھنا شروع کر دیں, سچ کو آپ دیکھنا شروع کر دیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اس کو آپ دیکھیں, یہ سچ ہے جو کچھ نظر آ رہا ہے. آپ سچ ہے, آپ ایک حقیقت ہے. اپنے آپ کو آپ نے جھوٹ سمجھ لیا کہ ظاہر کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اپنے آپ کو جھوٹا سمجھ لیا ہے, اپنے آپ کو جھوٹ سمجھ کے جھوٹ کی پیروی کر رہے ہیں آپ. غلط ہے, یہ نقصان دہ ہے, بہت بڑا نقصان ہوگا, بہت بڑا. اس نقصان کے نتائج سے آپ پھر چھٹکارا نہیں پا سکیں گے. لیکن اگر آپ نے سچ کو, حق کو سچ سمجھ لیا, حق کیا ہے؟ اللہ. سچ کیا ہے کہ میں اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہوں, ایک امانت الہیہ مجھ میں موجود ہے. سچ کیا ہے کہ یہ بدن آلات ہیں, یہ زندگی آلہ ہے, ایک موقع ہے. اور سچ یہ ہے کہ یہ زندگی آپ کو آخرت کی کامیابی کے لیے عطا کی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ملاقات کے شرف سے نوازنا چاہتا ہے, اپنی جنت میں لے جانا چاہتا ہے. اس کے لیے آپ کو اس جسم اور اس زندگی سے کام لینا ہے, یہ سچ ہے. اب سچ کو آپ قبول کر لیں, اللہ کو منزل بنا لیں اور اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیں, محمد الرسول اللہ کا طریقہ اپنا لیں, آپ کامیاب ہو جائیں گے. بس سادی سی بات ہے, اس میں کوئی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے. دعاؤں سے آپ کو جنت نہیں ملے گی, عمل سے ملے گی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. یہاں انسان آ کے اپنی جنت اور آخرت بناتا ہے اور وہی اس کے ساتھ جاتی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. جنت آپ نے خود اپنی بنانی ہے. جنت میں اپنا گھر آپ نے بنانا ہے اپنے اعمال نظریے سے. پہلے نظریہ, ہمارا تو نظریہ ہی باطل ہے. زندگی گزارنے کا نظریہ ہی باطل ہے. باطل نظریے سے تو باطل اعمال. باطل نظریہ رکھ کے اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, سب ضائع ہو جائیں گے آپ کے. آپ کا مقصود ہی دنیا ہے, مقصود ہی آخرت نہیں ہے, تو وہ اعمال تو بالکل باطل ہو جائیں گے. آپ کی نیت ہی نہیں ہے. اعمال کا دار و مدار تو نیت پہ ہوتا ہے. تو بہرحال دیکھیں, یہ آپ اپنے آپ کو بہت بڑے نقصان سے خود بچانا ہے. آپ نے پیغمبر کے ذمے تو پہنچانا ہے, اور پیغمبر کے جو امتی ہیں ان کے ذمے بھی صرف پہنچانا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں.
آپ کا ہاتھ پکڑ کے کوئی نہیں لے جائے گا زبردستی، بھئی تم کیوں نہیں کر رہے، نیک اعمال کیوں نہیں کر رہے، یہ تو آپ کو کوئی نہیں کہے گا، آپ کو یہ مرضی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ کا جسم ہے، آپ کی مرضی چلے گی، لیکن اس مرضی جو آپ چلائیں گے اس کے اچھے یا برے نتائج آپ کو بھگتنا ہوں گے بہرحال۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہاں جو انعامات ہیں، سب سے بڑا انعام جو ہے رضی اللہ عنہم، بس اللہ ان سے راضی ہو گیا، بہت بڑا مقام ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی ہے۔ وَرَضُوا عَنْهُ، اور انسان بھی اللہ سے راضی ہوگا۔ دیکھیں ہم تو اللہ سے راضی ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ سے یہاں بھی راضی ہوں گے، وہاں بھی راضی ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جو انعامات دے گا وہ بہت بیش بہا انعامات ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے، اور میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا، اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن وعدہ تو ہے، لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ان کے لیے وہ ہوگا جو یہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس تو کچھ اور بھی ہے، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہمارے پاس تو کچھ اور بھی ہے۔ تو دیکھیں یہ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں، جھوٹ کو سچ نہ جانیں، حق ایک ہے، سچ ایک ہے، اور سچ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اور سچ یہ ہے کہ ہمارا ٹھکانہ جنت میں ہے، ہمارا نتیجہ جنت میں ہے، ہمارا مقصود جنت میں ہے۔ آپ جنت کے لیے کوشش کریں، یہ دنیا بھی اگر آپ ایسا کریں گے یہ دنیا بھی آپ کے لیے جنت بن جائے گی۔ بہرحال للہ ملک السماوات والارض وما فیہن۔ افسوس تھوڑا سا مجھے یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم کم ہے، سورت بھی اختتام پذیر ہے، لیکن یہ آیت آتی رہتی ہے، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ سارے جہانوں کا بادشاہ اللہ ہے، سارے اقتدار، سارا اختیار، تمام خزانوں کا مالک صرف اللہ ہے، تو اللہ ہی کے سامنے جو سر جھکانا بنتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ جس چیز سے ڈرتے ہیں ہو سکتا ہے وہ جھوٹ ہو جس سے آپ ڈرتے ہیں، آپ تو ڈرتے ہیں کہ میری دنیا خراب ہو جائے گی، ہو سکتا ہے وہ جھوٹ ہو، بلکہ ہے جھوٹ یہ تو شیطان آپ کو ڈراتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ دنیا آپ کی اچھی ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کا کرم ہے، شکر ہے، اس کا لاکھ لاکھ یہ سورہ مائدہ کے مضامین کو اس نے بیان کرنے، ہمیں سمجھنے، بیان کرنے، آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اب سورہ انعام شروع ہوگی، اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ سورہ انعام کے مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بیان کرنے کی اور آپ کو سننے اور سمجھنے کی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک الفوز العظیم۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم۔ خدا فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ راست بازوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی۔ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ابد الآباد ان میں بستے رہیں گے۔ خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وهو على كل شيء قدیر۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر خدا ہی کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔